بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور اہم خبر ہے کہ سعودی عرب نے مکمل گنجائش کے ساتھ تمام ایئرپورٹس چلانا شروع کر دیے ہیں۔ آج کی ہماری دوسری اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں شادی ہالز اور کافی شاپس میں ماسک کی پابندی برقرار رہے گی۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں اے ٹی ایم توڑنے والا انڈین گرفتار۔ ناظرین، چوتھی اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں ویکسین کی تیسری خوراک امور صحت سے منسلک افراد کو دی جائے گی، وزارت صحت۔ ناظرین، آج کی ہماری پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین کے صحن مطاف صرف عمرہ زائرین کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایوییشن گاگا نے ملک کے تمام ایئرپورٹس کو مکمل گنجائش کے ساتھ چلانا شروع کر دیا ہے۔ گاگا کی ویب سائٹ پر جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ اتھارٹی نے سعودی عرب کے ایئرپورٹس کو مکمل گنجائش کے ساتھ چلانے کے حوالے سے تمام ایئر لائنز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اتوار سے ملک کے تمام ایئرپورٹس کو ان کی مکمل گنجائش کے ساتھ چلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، خیال ہے کہ سعودی عرب میں اتوار سے ایس او پیز میں نرمی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اس ضمن میں متعدد فیصلوں پر شاہی منظوری کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ آج سے کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی نہیں ہوگی، تاہم بند مقامات پر ماسک لگائے رکھنا ضروری ہوگا۔ جن لوگوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لے رکھی ہیں، ان کے لیے متعدد رعایتوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں پوری گنجائش کے ساتھ 2 خوراکیں لینے والے زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی، تاہم انہیں توکلنا اور اتمرنا سے پیشگی وقت یعنی اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق مسجد الحرام میں موجودگی کے دوران تمام زائرین ماسک کی پابندی کریں گے۔ مسجد نبوی میں بھی پوری گنجائش کے ساتھ زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی، جہاں موجودگی کے دوران ماسک لگائے رکھنا ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آج کی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ وزارت بلدیات امور اور دیہی ترقی کے ترجمان سیف السلیم کا کہنا ہے کہ شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور کافی شاپس میں ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ مقامات پر ماسک کی پابندی پر عمل کرنا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق بلدیاتی امور کے ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے کرونا ایس او پیز میں نرمی کا اعلان ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ وزارت بلدیہ امور کی جانب سے اس ضمن میں شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور کافی شاپس کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط جاری کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور کافی شاپ میں کام کرنے والے اور وہاں آنے والوں کے لیے پہلی شرط ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانا ہے، جبکہ ماسک کی پابندی بھی کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ شادی ہالز کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہال کے مختلف مقامات پر مسلسل سینیٹائزنگ کا عمل جاری رکھیں، جبکہ ہال میں تازہ ہوا کے گزر کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے بینک کے اے ٹی ایم میں نقب لگا کر اس سے رقم چرانے کی کوشش کرنے والے انڈین کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریاض پولیس کے کرائم کنٹرول یونٹ نے ایک علاقے میں نصب اے ٹی ایم کو توڑ کر اس میں موجود رقم چرانے کے الزام میں انڈین شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔
گرفتار ملزم کی عمر 50 سال کے قریب ہے، جس کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے اسے مزید تحقیقات کے لیے پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں کیس مکمل کرنے کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبد العالی نے کہا ہے کہ دنیا میں کرونا کی وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، ہمیں اس وبا کے مکمل خاتمے تک مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرونا کے حوالے سے ضوابط میں نرمی کے بعد آئندہ مرحلے میں 2 نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سابق نیوز کے مطابق وزارت صحت ترجمان نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید بتایا کہ مملکت میں کرونا ویکسین کی تیسری خوراک یعنی بوسٹر ڈوز خطرناک امراض میں مبتلا افراد کو دی جا رہی ہے، تاہم جلد ہی امور صحت سے متعلق افراد کو بھی تیسری خوراک دی جائے گی، کیونکہ انہیں اس مرض سے خطرے کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترجمان صحت نے اپنے خطاب میں مزید بتایا کہ آئندہ مرحلہ جس میں کرونا ضوابط پر پابندی میں نرمی کی گئی ہے، اس میں ہمیں 2 بنیادی نکات کا خیال رکھنا ہوگا، جن میں سے سب سے اہم نکتہ معاشرے میں آگاہی پیدا کرنا یعنی اویئرنیس پیدا کرنا، اور دوم بند مقامات پر ضوابط پر عمل کرنا شامل ہے۔ ڈاکٹر عبد العالی نے مزید بتایا کہ متعلقہ اداروں کے اہلکار بھی سنجیدگی سے ضوابط پر عمل درآمد کرائیں تاکہ وبا کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رہا جا سکے۔ ترجمان صحت نے کرونا ویکسین کے حوالے سے دوسری خوراک کے بارے میں زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ افراد جنہوں نے تاحال دوسری خوراک نہیں لی، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کا اہتمام کریں۔ انہوں نے اس امر کی یقین دہانی دلائی کہ حاملہ خواتین کے لیے بھی ویکسین کی دونوں خوراکیں محفوظ ہی نہیں بلکہ کرونا وائرس کی نئی شکل ڈیلٹا سے حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ بلا کسی خوف و تردد کے ویکسین کی دوسری خوراک بھی لگوا لیں۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی 5ویں اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین شریفین کے ترجمان ہانی حسنی حیدر کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں صحن مطاف صرف عمرہ زائرین کے لیے ہی مخصوص ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق ترجمان امور حرمین نے کرونا ضوابط کے حوالے سے منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام کا بالائی اور دیگر حصہ کھلا ہے، جہاں سنت اور نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کم عمر بچوں کے حوالے سے سوال پر ترجمان امور حرمین کا کہنا تھا کہ تاحال 12 سال سے کم عمر بچوں کا حرم مکی الشریف میں داخلہ ممنوع ہے، تاہم امید ہے کہ مستقبل قریب میں اس پر بھی عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ ترجمان امور حرمین شریفین نے اس امر کی یقین دہانی کرائی کہ عمرہ کی ادائیگی کے علاوہ مسجد الحرام میں نماز با جماعت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے اتمرنا اور توکلنا ایپ کے ذریعے پرمٹ کی پابندی برقرار رہے گی اور اس پر عمل کیا جائے، اور تاہم عمرہ اور حرمین میں حاضری کے لیے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا بنیادی شرط ہے۔ وہ افراد جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں، انہیں حرمین شریفین میں حاضری کا پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ اتوار یعنی گزرا ہوا اتوار 17 اکتوبر سے حرمین شریفین میں کرونا ضوابط میں نرمی کرتے ہوئے سماجی فاصلے کی پابندی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد صفوں میں نمازیوں کے درمیان فاصلے کی پابندی ختم ہونے سے حرمین شریفین میں آنے والوں کی گنجائش میں بھی مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ضوابط میں نرمی کے ساتھ ہی حرمین شریفین میں مکمل گنجائش کے ساتھ نمازیوں اور زائرین کو پرمٹ یعنی پرمیشن جاری کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ پرمٹ کے لیے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا بنیادی شرط ہے، اس سے وہ افراد بھی مستثنی نہیں جو کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا
نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔